اور پاکستان کی پوری عوام کو، تمام سیاسی جماعتوں کو سوائے پی ٹی آئی کے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ثابت قدمی کے ساتھ اور ایک جمہوری اور آئینی طریقہ کار کے مطابق اس ملک پر مسلط کردہ سلیکٹڈ حکومت اور اس کی وزیر اعظم سے عوام کی جان چھڑائی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ منحوس حکومت ہے، اور آپ دیکھیں ابھی یہ حکومت ہٹی تو فوراً جو اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہا تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، ڈالر جو بے قابو ہو گیا تھا وہ کنٹرول میں آیا، اور جو اضافہ اس میں ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں میں وہ واپس ہونا شروع ہو گیا، اور آج شاید غالباً 182 روپے کے قریب جو ہے وہ ڈالر ہو گیا ہے، جو 190 کو جا کے اس نے ٹچ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا کل ایک اجلاس ہوا تھا، اور ویسے تو پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس نحوست کا خاتمہ کیا ہے اس ملک پر سے، ان کے کارکن اپنے اپنے مختلف علاقوں میں جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ ایک پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے تحت ایک جلسہ نما جو ہے وہ جشن منایا جائے، جس کا نام ہم جشن نجات رکھیں، اور وہ جشن نجات ہم 15 اپریل بروز جمعہ رات 9 بجے بعد نماز عشاء 3 تلوار کے مقام پر جو ہے وہ منعقد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے بہت بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ شریک ہوں گے، اور اس حکومت کی جو نئی جو حکومت آئی ہے اس کو ویلکم کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کی آئین شکن حکومت ختم ہوئی ہے اس کے خاتمے کا جشن منائیں گے۔ میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں نئی حکومت کو کہ انہوں نے ایک تو 25,000 روپے جو منیمم ویج ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پچھلے بجٹ میں 25 بلکہ اس سے بھی شاید پہلے 25,000 روپے ہم نے منیمم ویج کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر عدالتی کچھ پرابلمز ہوئیں، وہاں کیسز ہوئے، اس کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ ابھی ہم اس پروسیس میں تھے کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں اس میں جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں۔ جو بنیادی نقطہ اٹھایا گیا تھا اس کیس میں بھی وہ یہ تھا کہ باقی صوبوں میں منیمم ویج مختلف ہے، لیکن کل جب نئے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہم 25,000 روپے منیمم ویج کر رہے ہیں اور باقی صوبوں سے بھی یہ کہیں گے، ان سے مشاورت بھی کریں گے کہ اس پہ عمل درآمد کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عدالت کا فیصلہ تھا اس میں بھی جو مشکلات تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پورے ملک میں جو بھی مزدور ہیں جن کی کم سے کم اجرت ہے وہ 25,000 روپے ہو جائے گی۔ اور یہ وہ مطالبہ تھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، چیف منسٹر سندھ نے جب صوبہ سندھ کی حکومت نے اعلان کیا تھا 25,000 کا، ہم نے تمام صوبوں سے، وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور آپ جو منیمم ویج ہے اس کو 25,000 روپے کر دیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام تھا۔ دوسرا 10% پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے، خوشائن بات ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جو پینشن لینے والے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان کو بھی یہ فائدہ ہونا چاہیے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تماشا جو اس وقت پورے ملک میں عمران خان نے رچایا ہوا ہے وہ مراسلے کی کہانی ہے۔ بقول عمران خان کے کہ کسی خط کے ذریعے عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی یا پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی، جو واقعاتی شہادتیں ہیں، جو مختلف مواقعوں پر عمران خان کی باتیں ہیں، جو مختلف ایونٹس ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ 7 مارچ کو یہ کوئی مراسلہ آیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک عمرانی حکومت کے خلاف آ رہی ہے، اگر تو وہ کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو ہم معاف کر دیں گے، اگر وہ ناکام ہو گئی تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو نیازی صاحب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو تھا تو یہ 8 کو آ گیا، اس لیے ان کو پہلے کیسے پتہ چلا۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی سے نہیں پچھلے 2 سال سے یہ بات کر رہے تھے. جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور اس کے اندر بھی عدم اعتماد کی تحریک کا حوالہ ہے. اور جب پی ڈی ایم کے اندر اختلاف ہوا، جب پیپلز پارٹی سے الگ ہوئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ چاہتی تھیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں. پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک جو لائی جائے پہلے، اس کے بعد استعفوں کی بات ہو. اتفاق نہیں ہوا، بات ختم ہوئی. لیکن اس کے بعد بھی غالباً پچھلے سال اکتوبر سے یا سپٹمبر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف سے جیل میں ملے، مریم نواز شریف صاحبہ سے ملے، نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، دیگر جو قائدین تھے پی ڈی ایم سے ان سے بات ہوئی، اور ان تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ موجودہ حکومت کو ہٹانے کا آئینی طریقہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک ہے اور اس پر بھی ہمیں جانا چاہیے. 27 فروری کو جب کراچی سے عوامی مارچ کا آغاز ہوا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنی تقاریر کی، ان تمام تقاریر میں یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان اگر تمہارے اندر جرت ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرو، استعفیٰ دو، نئے انتخابات کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اور اس وقت یہ پی ٹی آئی کے سارے جو 300 بھونپو تھے یہ کہتے رہے کہ عمران خان 2023 تک بھی رہے گا، بلکہ 23 کے بعد 2 تہائی اکثریت لے کر آئے گا اور 28 تک بھی رہے گا، اور یہ مذاق اڑاتے رہے. اور جب بلاول صاحب یہاں سے چلے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو انہوں نے عوامی احتجاج شروع کیا ہے، اسلام آباد پہنچنے کے بعد اپنے اس احتجاج کو وہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں لے کر جائیں گے. اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جس طرح انہوں نے کہا تھا، منون اسی طرح وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی، عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں نے تو شکر ادا کیا، میں نے نفل ادا کیے ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ یہ میرے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں اور یہ ٹریپ ہو گئے. یہ سب اس نے خود کہا، اور یہ 8 مارچ سے بعد کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ مراسلہ ہے وہ پہلے سے اس کے پاس موجود تھا. 9 مارچ کو وہ بادر آباد ایم کیو ایم کے دفتر پہ گیا ہے، اور ایم کیو ایم کے دوست بتا رہے ہیں انہوں نے کسی مراسلے کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد وہ کئی دنوں بعد بلوچستان عوامی پارٹی سے ملا ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ امریکہ کی کوئی سازش ہے. ان سے ملا ہے، ان کو تو نہیں پتا ہے کہ امریکہ کی کوئی سازش ہے. تو وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، پھر کبھی کہتا تھا سرپرائز ہے. پہلی مرتبہ 27 مارچ کو اس نے اس سو کالڈ مراسلے کا اعلان کیا اور بتایا کہ یہ مراسلہ میرے، پہلے وہ خط کہہ رہا تھا تو دھمکی آئی، لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی یہ نہیں، آپ کے اپنے سفیر نے ایک کو دھمکی دیتا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اور اس کو پھر وہی ایمبیسڈر شاباشی بھی دیتا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اس کو چیف گیسٹ کر کے وہ بلاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ اس وقت اس ملک کی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ساری سیاسی جماعتیں غدار ہیں، ملک کی دشمن ہیں. اس ملک کی سپریم کورٹ غدار ہے، وہ ملک کی دشمن ہے، وہ امریکی ایجنٹ ہے. اس ملک کی پاک فوج جو ہے اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس ملک میں میڈیا کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہے، جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ محب وطن ہے، جو عمران کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار وطن ہے. عمران نے پہلے حق و باطل کی جنگ بنائی، مذہب کارڈ استعمال کیا، اس سے پہلے کرپشن کا نیریٹو چھلا کہ سب کرپٹ ہیں، میں پارسا ہوں، اور اب یہ نئی کہانی لے کر آ گیا کہ باقی سب غدار ہیں اور میں محب وطن ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں جو میں نے دیکھے ہیں یا جو میں نے کچھ پڑھے ہیں پولیٹیکل لوگ، میں نے اس سے بڑا انارکسٹ اور فاشسٹ آدمی نہیں دیکھا. یہ اس ملک میں جس قسم کی سیاست کر رہا ہے، اس کی نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک برباد ہو جائے، میں اکیلا بچا رہا ہوں. اس ملک کا نظام برباد ہو جائے، میں اکیلا بچا رہا ہوں. اس ملک کی عدالتیں، افواج، آئین سب کچھ ختم ہو جائے لیکن میں بچا رہا ہوں. اور اس اپنے آپ کو بچانے کی چکر میں اس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کارروائیاں اور سازشیں شروع کر دی ہیں. آپ سب مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے. اور عمران خان کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ وہ تو ایک محب وطن ہے اور باقی سب جو ہیں وہ غدار ہیں؟ عمران خان کی جماعت ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. اس رپورٹ میں یہ ثابت ہوا ہے
کہ بھارتیوں نے اور اسرائیلیوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کی ہے. آج بھی جب یہ عمران خان جا رہا تھا تو جاتے جاتے کوئی ایک تقریر مجھے بتائیے جس میں اس نے بھارت کی اور مودی کی تعریف نہیں کی ہے. وہ کہتا ہے بھارت کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، بھارت کی خارجہ پالیسی وہاں کے لوگوں کے حق میں ہے، بھارت کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے، کوئی دنیا کا ملک بھارت کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کمزور ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بڑی طاقتیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں. اگر یہ باتیں جس طرح عمران کہہ رہا ہے اسی طرح مان لیں ساری صحیح ہیں تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ وزیر اعظم تو تم خود تھے. اگر خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کا ذمہ دار تمہارا وزیر خارجہ ہے. اور کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہوئی، بھی بار بار کہتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر کے ایشو پر سودا کیا ہے. ابھی نندن جب پکڑا گیا پائلٹ، مجھے بتائیے کہ کہاں پر بھارت نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں واپس کرو؟ اس نے واپس کیا. کلبھوشن یادو کو چھوڑنے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر یہ نیا قانون لے کر آیا تاکہ اس کو اپیل کا حق مل جائے. آپ بھارتی ایجنٹ کو جو پکڑا گیا ہے، جس کے شواہد موجود ہیں، اس کو ریلیف دینے کے لیے، اس کو رہا کرنے کے لیے پاکستان میں قانون بنا رہے تھے آپ، اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ایجنٹ ہیں کسی کے اور پیسے لیتے ہیں باہر سے. پیپلز پارٹی کو امریکیوں نے، بھارتیوں نے، اسرائیلیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے، یہودیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے. میں آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں. آپ ذرا پوچھیے عمران خان سے کہ ان کی بیٹی اس وقت کہاں رہتی ہے. آپ پوچھیے عمران خان سے کہ اس کی بیٹی کی شادی کس سے ہونے جا رہی ہے. آپ پوچھیے اس سے جس کو یہ بیٹی نہیں مانتا، اس کو $12,000 پر منتھ کہاں سے اور کس کے تھرو جاتے ہیں. یہ سوالات ہیں، آپ پوچھیے ان سے. کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ سوال اٹھائیے ان سے اور اس کے بعد وہ کریں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ امریکہ یہ سازش کر رہا تھا، جو بار بار یہ کہہ رہا ہے، امریکہ سازش کر رہا تھا کہ عمران کو ہٹاؤ. بھائی اپنی حکومت تو تم نے خود ختم کی تھی، خود اسمبلیاں توڑی غیر آئینی طور پر. ہماری لڑائی تو یہ تھی کہ غیر آئینی اقدام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرانے سے پہلے تو ہم خود کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑو، تب تو تم نہیں توڑ رہے تھے. لیکن بعد میں امریکی سازش تھی کہ عمران کی حکومت ختم ہو، اور عمران نے خود اپنی حکومت ختم کی، اور سپریم کورٹ نے اور اپوزیشن نے تو امریکی سازش کو ناکام بنا کے عمران کی حکومت کو بحال کروایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ اگر میں بات نہیں کروں گا تو بڑی زیادتی ہوگی، کہ پاکستان میں بڑے عرصے بعد، اور مجھے واقعی یا مجھ جیسے اور جو سیاسی کارکن ہیں جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس ملک کی عدالتیں اور اس ملک کی فوج عین آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے. عدالتوں نے اگر آئین کے مطابق فیصلہ کیا اور نظریہ ضرورت کو دفن کیا تو یہ آئین کہتا ہے. ججز نے اور فوج نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے. دوسری طرف عمران نے، صدر علوی نے، اسپیکر اسد کیسر نے، ڈپٹی اسپیکر سوری نے، اور ان کے جو دیگر کچھ وزراء تھے، انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا ہے، آئین کو توڑا ہے، اور ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اس حکومت نے میڈیا پر پابندیاں لگائیں، میڈیا سے لوگوں کی نوکریاں ختم کروائیں. وہ لوگ جو آزادی سے اپنی بات کرتے تھے ان کے اوپر میڈیا چینلز کے دروازے بند کروائے، ان کو آف ایئر کروایا. انہوں نے ججز کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف ریفرنسز بھیجے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف سازش کی. انہوں نے پیکا کا قانون بنایا تاکہ اس ملک کا عام آدمی بھی جو سوشل میڈیا پہ کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو بھی دباؤ. بھائی تم الیکشن کمیشن سے خوش نہیں، تم عدالتوں سے خوش نہیں، تم میڈیا سے خوش نہیں، تم پاکستان کے لوگوں سے خوش نہیں. اگر تم کسی سے خوش نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے خرابی تمہارے اندر ہے، پرابلم تمہارے ساتھ ہے. باقی تمام جو ادارے تھے، جو لوگ تھے، وہ اپنے حساب سے کام کر رہے تھے. یہاں جو اصل ایشو ہے جس سے یہ سارا مدعا شروع ہوا کہ عمران خان کو ہٹایا جانا چاہیے،
وہ اس ملک کی معیشت کی بربادی تھی. اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی, اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری تھی, اس ملک میں چینی کا, آٹے کا, دوائیوں کا, LNG کا, کھاد کا, پیٹرولیم کا, جو ان کے اسکینڈلز آئے تھے بڑے بڑے, جس میں عمران خان کے ATM ملوث تھے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک نیا نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں. یہ اپنی مقبولیت کی بات کرتا ہے. مقبولیت تو آپ دیکھ لیجئے نا, پچھلے 1.5 برس میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں PTI کا حشر کیا ہوا ہے. کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں PTI کا حشر کیا ہوا ہے. لاہور میں NA 133 کے الیکشن میں PTI کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اپنا امیدوار کھڑا کر سکے. وہ لاہور جہاں PTI کامیابی کے دعوے کرتی تھی اور بڑی بڑی انہوں نے وہاں سے نشستیں جیتی تھی, ووٹ لیے تھے, وہاں انہوں نے اپنے آدمی کو بٹھا دیا اور الیکشن میں کھڑا نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ایک نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا جس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں, جھوٹے کیسز بنائے گئے, PTI کے لوگوں کے خلاف جو الزامات تھے, جو ایلیگیشنز تھے کرپشن کے, ان کی تحقیقات نہیں ہوئی. آج بھی حلیم عادل شیخ کو مجھے بتائیے کہ کیا نیب نے ایک مرتبہ بلایا ہے؟ انہوں نے مانا ضرور کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ اس کو نہیں بلایا. انہوں نے جو BRT پشاور کا کیس تھا اس میں کچھ نہیں کیا. احتساب کمیشن جو KP میں بنایا گیا تھا اس کیس میں کچھ نہیں کیا. یہ جو بلین ٹری سونامی والا اسکینڈل تھا اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. مالم جبا کا جو کیس تھا اس کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ان کے وزراء کی کرپشن کی کہانیاں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ ایک نیا گٹھ جوڑ بھی ہے, وہ ہے نیازی گوگی گٹھ جوڑ کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور وہ پیسے کہیں پہنچائے جاتے تھے, اور جو بڑے سودے ہیں وہ کسی وقت میں تفصیل آپ کو دے دوں گا. دو مالک ہیں جہاں پر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے, بڑے بڑے سودے یہاں ہوتے تھے, کام یہاں ہوتے تھے, پیسے ڈپازٹ ان اکاؤنٹس میں ہوتے تھے, اور یہاں پر ڈپازٹ سلپ دکھائی جاتی تھی, اس کے بعد وہ کام ہو جاتا تھا. یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ تو ایک اور چیز تھی. یہ نیازی گوگی گٹھ جوڑ جو ہے یہ اس پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کے دماغ ٹھکانے لگا دے گا جب ان کی کہانیاں سامنے آئیں گی. اور یہ جو سارے جادو ٹونے, پیر فقیر اور جنات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں, لگتا ہے ان سب کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ کلیکشن کرتے رہو. اور وہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہو رہی, لیکن ایک چیز ہے, میں مانتا ہوں ایک چیز صحیح ہے, جس نے بھی یہ کہا تھا بزدار جائے گا تو عمران جائے گا, اور بزدار گیا تو عمران گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں سیاسی آزادی سب کو ہے, اختلاف رائے کرنے کا حق سب کو ہے. لوگوں سے آپ اپنی سیاست کا پرچار کر سکتے ہیں, نظریے کا پرچار کر سکتے ہیں, سوچ کا پرچار کر سکتے ہیں, لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. ہم کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ کوئی مجھے یا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے میں سے کسی کو بھی کہے کہ تم محب وطن نہیں ہو, میں محب وطن ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے محب وطن ہم نے, ہم سے بڑا محب وطن اس ملک میں کوئی نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. ہم نے جو حلف اٹھایا ہے ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنے حلف کو توڑا ہے انہوں نے ملک سے غداری کی ہے, وہ ملک کے دشمن ہیں, وہ آئین کے دشمن ہیں, وہ آئین شکن ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب بات کریں وقار بھائی, بات کریں تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید غنی صاحب نے بہت تفصیل سے سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالی ہے, اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری جدوجہد رہی اس کا سارا سہرا جناب بلال بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کے سر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سیاسی کارکنوں کے سر ہے جن لوگوں نے یہ ساری جدوجہد کی. اور پاکستان کا تاریخی جو عوامی لانگ مارچ کراچی سے یہاں سے چلا اور وہ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچا, اور اس میں جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو
زبردست جدوجہد کی اور وہ لانگ مارچ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا. وہ بھی ایک تاریخ کا سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا لانگ مارچ تھا جو کہ اس نے تقریباً 1800 کلومیٹر کا سفر طے کیا. دوستوں آپ کو معلوم ہے کہ اس سلیکٹڈ نااہل حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اور جاتے جاتے ان کے پاس اور تو کوئی جواز تھا نہیں, وہ ایک خط کو بہانہ بنا گئے. وہ میں نے ایک پرسوں ایک شعر بھی پڑھا تھا, خط تو ایک بہانہ تھا, اپنے آپ کو بچانا تھا. تو دراصل وہ خط وہ کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو آیا اور وہ 27 مارچ کو وہ پریڈ گراؤنڈ میں دکھاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے 3.5 سال جو ان کی حکومت رہی اس میں تو یہ امریکہ کے بہت اچھے بچے بن کے رہے. سعید غنی صاحب نے 2-3 مثالیں بھی آپ کو دی. میں صرف آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ کیوں نہیں مکمل کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ کیوں نہیں مکمل کیا؟ کیوں امریکہ کے پریشر میں رہے؟ کیوں نہیں اس کو آگے بڑھایا؟ یہاں بہت سارے دوست میرے بیٹھے ہیں جو کہ بلوچستان کی صورتحال پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سی پیک پہ کتنا کام ہوا. آپ نے سارا اس زندگی اور سارا حکومت کا وقت تو آپ نے امریکہ کی آشیرواد لینے کے لیے گزارا, اور آج آپ کو امریکہ سے وہ خط یاد آ گیا جس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو رہی ہے. دوستوں ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری جدوجہد کی ہے, آئینی جدوجہد کی ہے, اور ہم نے عمران خان کو ایک جمہوری طریقے سے جمہوری جدوجہد کے طریقے سے نکالا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ 15 اپریل کو یہ جشن نجات منا رہی ہے, اور اسی طرح کے ایونٹس جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کارکن پورے صوبے سندھ کے اندر ہر ضلعی سطح پہ اس قسم کے جو تقریبات ہیں, بعد نماز عشاء روزانہ کی بنیاد پہ بھی اور کسی نہ کسی دن وہ منعقد ہوتے رہتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے, کیونکہ ان کی وہ ایک جدوجہد ان کی کامیاب ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہ پارٹی کے لوگوں کی جدوجہد لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے ان کی زندگی بدلنے کے لیے, ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے انشاءاللہ بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں جاری رہے گی. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ابھی جو ہے پی ٹی آئی نے ابھی ملینیم مال کے باہر جو احتجاج کیا تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے نعرے لگے تھے باجوہ صاحب کے خلاف. اس کے علاوہ جو ہے وہ وال چاکنگ کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وال چاکنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف, اور ابھی جو نظر آتش کیا گیا ایم کیو ایم کا جھنڈا. اور ابھی سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان وہ کراچی آ رہے ہیں ہفتے کو, جو تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, آگے کا لائے عمل کریں گے. اس پر اسی میں شامل کے لیے پاسپورٹ اور جھنڈے جلائے جا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں سر؟ یہ طالبان. دیکھیں, میں نے ایک بات ابھی کہی کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنا بڑا انارکسٹ اور فاشسٹ نہیں دیکھا, اور یہ ساری چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میری اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ جب ہمارے ادارے غیر آئینی کردار ادا کریں اور تمہیں پیٹرنائز کریں اور تمہیں سپورٹ کریں, جو غلط کام ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو آئینی دائرے کے اندر لے کر آ جائیں جو بنیادی طور پر ان کو کرنا چاہیے, تو آپ کو برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پولیٹیکل مینجمنٹ کرنا پولیٹیکل لوگوں کا, پولیٹیکل پارٹیز کا اور لیڈرز کا کام ہوتا ہے. یہ جو پرویز الہی صاحب نے ایک بات کی تھی, بعد میں پتہ نہیں ان کا کیا اس پہ ہوا, یہ جو نیپیز اس کی بدلتے رہے, اگر کبھی کسی نے بدلنا چھوڑ دی تو خود بھی بدل لو بھائی کبھی. تو اب پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ جلانا, کسی جماعت کا جھنڈا جلانا, اداروں کے خلاف اس بنیاد پر احتجاج کرنا کہ وہ اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ 100% عین آئین کے مطابق تھا. سپریم کورٹ کے ججز نے جو حلف لیا ہے انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کی کہ اگر کسی نے حلف توڑا ہے, اگر آئین توڑا ہے تو انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا. تو ان کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے, ان کے خلاف بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں.
پاک فوج بھی اگر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو اس کے خلاف بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے بھی کہی ہے بھی اس سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ تمام کا تمام جو نیازی کا ٹبر ہے انہوں نے اپنی آئین کی خلاف ورزی کی، صرف علوی نے نہیں۔ دیکھیں اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، بھئی سیاست میں آپ کبھی جیتتے ہو کبھی ہارتے ہو، اسمبلی میں کبھی آپ کی اکثریت ہوتی ہے کبھی اکثریت نہیں ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی تو انتخابات میں دھاندلی کا وکٹم رہی ہے۔ 88 میں ہمیں نہیں جیتنے دی گئی سیٹیں، ہم حکومت میں بیٹھے، عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، ہم بچ گئے، حکومت ہماری توڑ دی گئی، ہم چلتے رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 17 لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی رہی، انہوں نے اسمبلی نہیں چھوڑی۔ ایک آئینی اور قانونی اور سیاسی طریقہ کار تھا، ہم نے اس کو فالو کیا۔ لیکن یہاں تو عجیب بات ہے کہ اگر الیکشن ہار جاؤں گا تو بھی نہیں مانوں گا، اگر میں اکثریت کھو دوں گا تو بھی نہیں مانوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 342 ممبرز میں سے پی ٹی آئی کے پاس 155 نشستیں تھیں، اور ان 155 میں بھی بہت سارے وہ لوگ شامل تھے جو آزاد جیت کر آئے تھے اور بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، ان کو کروائی گئی تھی۔ تو اصل اپنی پی ٹی آئی کی سیٹیں تو 172 تھی ہی نہیں، تو آپ کی جو حکومت تھی وہ اتحادیوں کے بلبوتے پہ چل رہی تھی۔ اور یہ بات میں نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ کہی تھی کہ جب انتخابات قریب آئیں گے تو کوئی اتحادی اور ہر وہ آدمی جو بھلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتا ہو، جس کو لوگوں میں جانا ہے، وہ عمران خان کی نالائکی کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لوگوں میں نہیں جا سکتا ہے۔ تمام جماعتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ الیکشنز آنے والے ہیں، یہ حکومت عوام دشمن پالیسیاں بنا رہی ہے۔ اس حکومت نے ورلڈ بینک کے سامنے، IMF کے سامنے سودے کی ہمارے اداروں کے، لہٰذا ہم لوگوں کو جواب نہیں دے سکیں گے، وہ اس حکومت سے الگ ہو گئے۔ اب جب آپ نے اکثریت کھو دی تو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اصولی اخلاقی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے جب دیکھا کہ میجورٹی نہیں ہے، لیکن نہیں، ریزائن بھی نہیں کروں گا، عدم اعتماد بھی نہیں ہونے دوں گا، اسپیکر کو بھی استعمال کروں گا، صدر کو بھی استعمال کروں گا، ڈپٹی اسپیکر کو بھی استعمال کروں گا، آئین شکنی بھی کروں گا، اور اگر کوئی آئین شکنی کو غلط کہے گا اس کو گالیاں بھی دوں گا، اور اگر کوئی ادارہ غیر آئینی کردار ادا نہیں کرے گا میں اس کو بھی گالیاں دوں گا، اور سب کو میں جو ہے وہ غدار قرار دے دوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی کہ عمران خان کے پاس، میں کہہ رہا ہوں، نہ اس کی اردو ٹھیک ہے، نہ اس کا جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، اور اس وقت اگر اس ملک میں سب سے بڑا کوئی ذہنی مریض ہے تو وہ عمران خان ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ وفاقی حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو اس پر ابھی بھی کافی انتظار ہے کہ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا۔ دوسرا MQM کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے، کل انہوں نے احتجاج بھی کیا، وسیم اختر صاحب نے کہا کہ ان کے اس معاہدے کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا پرائم منسٹر کی تقریر میں، تو اس پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا؟ کیا گورنر سندھ بھی MQM کو دینے جا رہے ہیں؟ کافی سوالات ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سندھ میں بھی MQM آپ کے ساتھ بیٹھے گی ٹریجری بینچز پہ یا اپوزیشن پہ؟ ایک تو اس میں ذرا یہ بھی شامل کر لیں کہ لوگوں کو یہ بہت ہے کہ بھائی کیا معاہدات ہوئے وہ بتا دیں تاکہ صوبہ یہ بھی بھول جاؤں گا یہ کیا ہے۔ جی میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک حکومت میں شامل ہونے کی بات ہے، میں تو ابھی کراچی بیٹھا ہوں، ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے، ہماری سب پارٹی کی سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ ہو جائے گا، اور زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آج کل تک اس کا اعلان ہو جائے گا۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہم جو نئی حکومت بنی ہے اس کا حصہ ہیں، اب کیبنٹ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں حکومت کا حصہ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ آج تک ہو جائے گا۔ دوسری بات جو کل وسیم اختر نے کہا وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا پرائم منسٹر سے انہوں نے بات کی تھی اور پرائم منسٹر نے کیا یقینی کرائی تھی، تقریر میں انہوں نے کہا نہیں کہا، یہ وہ خود اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن جو معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان ہوا ہے اس کے متعلق میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اور بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں، اور یہ میں آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ MQM نے جتنی میٹنگز ہوئی اس میں سندھ کابینہ میں کوئی وزارتوں کا مطالبہ نہیں کیا، ان کی جتنی میٹنگز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئیں اس میں انہوں نے گورنر کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب مجھے نہیں پتا اگر PMLN کے ساتھ یا دیگر جو PDM کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی ہے اس میں گورنر کی بات انہوں نے کی یا نہیں کی، لیکن میری جو معلومات ہے اس کے مطابق کہ انہوں نے گورنر اور کیبنٹ کے اندر وزارتوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ بات ہماری طرف سے ضرور ہوئی تھی، اور بلاول صاحب نے تو 2 سال پہلے کہا تھا
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سندھ حکومت کا حصہ بنے. تو اگر ایم کیو ایم یہ چاہے گی کہ وہ کیبنٹ کے اندر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے گی اور اس میں آ جائیں گے. باقی جو معاہدے ہیں وہ پیپر پبلک ہو چکا ہے, آپ کے پاس موجود ہے. سینسس کے اوپر ہمارا موقف ایک ہے, جعلی ڈومیسائل کے اوپر ہمارا موقف ایک ہے. جو جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں جھوٹے ہیں تو بالکل قانون کے مطابق ان کو ختم ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ وہ ناقابل عمل ہے. ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ خان کراچی آ رہا ہے جی, اور آپ یقیناً گھبرا بھی رہے ہیں, ڈر بھی رہے کہ آ رہا ہے خان کراچی. خان نے کراچی کو اربوں روپے کا پیکنگ کیا, آپ نے لاکھوں روپے. دیکھیں اگر تو ان کی مقبولیت اتنی ہوتی اور جو کام کیے ہوئے ہوتے تو نہ تو یہ NA 249 میں ذلیل ہوتے اور نہ ہی یہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ذلیل ہوتے. اس وقت میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی کوششیں کر لیں انتخابات میں ان کا حشر برا ہونا ہے. اور میں ایک بات اب کہنے جا رہا ہوں جو میں بار بار کہتا تھا کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ان کے MNAs اور MPs کو ہم پارٹی میں شامل کرائیں گے, اور اب وہ وقت آ گیا ہے. اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایک کر کے ان کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کراتے جائیں گے. اور یہ سلسلہ صرف صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہوگا, یہ سلسلہ پورے ملک میں چلے گا. بہت سارے MNAs ان کے ایسے تھے جو کھل کر آگے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے. بہت سارے MNAs ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, اس وقت اگر ہم جائیں گے تو شاید مناسب نہیں ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ مکمل ہو جانے دیں, اس کے بعد ہم جو ہے ان سے الگ ہو جائیں گے. تو PTI میں جو توڑ پھوڑ مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے, جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کا اندازہ ابھی ان کو نہیں ہے. یہ جو خناس ان کے دماغ میں ہے نا بھرا ہوا کہ یہ غداری کے جھوٹے سرٹیفکیٹ بانٹ کے دوسروں کو غدار کہہ کے اپنے آپ کو اس ملک کے اوپر طاری کر لیں گے, سواری کر لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کل بات کی تھی پرائم منسٹر نے کہ اس مراسلے کے ڈرامے کی بھی صاف و شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم کو, پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کس طرح ایک آدمی نے اپنی ذاتی مفاد, اپنی انا اور ہٹ درمی کے لیے ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگایا تھا. سعید صاحب اپوزیشن نے سلیکٹڈ حکومت کا تو خاتمہ کر دیا, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ ہم امپورٹڈ حکومت بھی کبھی برداشت نہیں کریں گے اور ان کو چلنے نہیں دیں گے. ملک بھر میں تحریک چلنے کا آغاز کر دیا انہوں نے. امپورٹڈ حکومت تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی تھی, جس کو یہودیوں نے پیسے دیے, جس کو بھارتیوں نے پیسے دیے, جس کو امریکیوں نے پیسے دیے. اور یہ بات میں نے نہیں, حکیم محمد سعید نے کب 1996 میں کہی تھی شاید, کہ پوری ایک لابی ہے جس نے لانچ کیا ہے اس کو عمران خان کو. اور بہت سارے شہادتیں موجود ہیں, مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ کس طرح عمران خان کو یہاں پر لا کر اس ملک کی سیاست کے اندر ڈالا گیا, پھر اس کو پروجیکٹ کیا گیا, پھر اس کو ایکسپوجر بنایا گیا, پھر اس کو لیڈر بنایا گیا, پھر اس کو الیکشن جتایا گیا. یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور عمران خان اتنا مذہب کا ٹھیکیدار بنتا ہے, عالم اسلام کا لیڈر اپنے آپ کو کہلاتا ہے, تو لندن میں جو ان کے صالح صاحب ہیں جنہوں نے لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا اور آج کل وزیر ہیں وہاں پر, اس کے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہا تھا وہ ایک پاکستانی نژاد مسلمان تھا. اس کی مخالفت کی اور اپنے یہودی صالح کی حمایت کی, اس کی الیکشن کمپین چلائی, اس کو الیکشن میں فنڈنگ کی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں مسلمانوں میں بھی کچھ جو ہیں وہ بڑے پروگریسو قسم کے مسلمان ہوتے ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے, بیلنسڈ ہوتا ہے, تمام مذاہب کا مسالک کا احترام کرتے ہیں. کچھ ہمارے ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں جو نہ کسی مسلک کو برداشت کرتے ہیں نہ کسی مذہب کو برداشت کرتے ہیں, ان کا نقطہ نظر بڑا سخت ہوتا ہے. اسی طرح یہودیوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے سخت ترین مخالف ہوتے ہیں, جو فلسطینیوں کے بہت شدید مخالف ہیں. اور عمران خان کا جو سسرال ہے وہ ایکسٹریمسٹ یہودیوں میں جانا جاتا ہے. اب اگر ایکسٹریمسٹ یہودی کی کمپین کو چلائے جا کر, چاہے اس کا سالہ ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو جو ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر ہوں اور باقی جو میرے خلاف ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں, وہ غدار ہیں, وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اپنا ماضی, چاہے وہ اخلاقی جرائم ہوں,
چاہے وہ فائنینشیل کرائمز ہوں، ان سب سے بھرا پڑا ہے. عمران خان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ بات کرے. ہم ایک سوال بار بار کہتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتا کہ عمران خان اپنا ذریعہ معاش بتا دے کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے. نہیں، سالہ تو سالہ ہی ہوتا ہے یار. جی جی سنجے آپ کر لیں. دیکھیے صدر تو ظاہر ہے جو فیصلہ حکومت میں بیٹھی ہوئی اتحادی جماعتیں کریں گی انہی کا ہوگا. لیکن چونکہ اب سوال مجھ سے کریں گے ہم کیا چاہتے ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، تو ہم تو یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو صدر ہونا چاہیے. اس لیے کہ آصف علی زرداری کے دور صدارت میں اس ملک میں جو تاریخی کام ہوئے ہیں، جو آئین کی بالادستی قائم ہوئی ہے، جو ایک پولیٹیکل میچورٹی کا آغاز ہوا تھا، جو ایک عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ 2013 کے الیکشن میں جن کے نتائج پر ہمیں اعتراضات تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے حلف لیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ماضی ہے ایز اے صدر وہ بہت تابناک تھا، اور اگر وہ دوبارہ صدر بنیں گے تو اس ملک میں جمہوریت مزید مضبوط ہوگی. لیکن ظاہر ہے فیصلہ جو ہے وہ تمام جماعتوں نے مل کے کرنا ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے اس پہ ہم چلیں گے. دوسری جو بات آپ نے کہی بھائی وہ تو کیسز بھی چلے، اس نے تو جیل بھی کاٹی، ساری چیزیں ہو گئی. یہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں ان کو تو ابھی یہاں آنا ہے نا، اور یہ فرح گوگی سے فرح گوگی پہ بات نہیں رکے گا. بھائی جو نام آپ نے لیا اس کا تعلق پیپلز پارٹی اس کی قیادت سے زبردستی جوڑا گیا تھا. یہاں جن کا نام ہم لے رہے ہیں وہ تو رہتی ہی بنی گالا میں تھی. ان کے کہنے پہ تو چیف منسٹرز لگے، ان کے کہنے پہ ساری بیوروکریسی لگتی تھی. تو یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس کو اس کی میاں کو واپس آنا چاہیے. ان کا جو تعلق عمران خان صاحب کی اہلیہ سے اس کو سامنے آنا چاہیے، اور اس کا جو حصہ عمران خان کو پہنچتا تھا وہ بھی سامنے آنا چاہیے، اور ان کے وزیروں کی جو کرپشن ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. قاضی صاحب یہ کہ آپ نے ریپ کے مقابلے میں ایک قانون لانا چاہا تھا سٹیزن کے، اور یہاں پہ جو کیسز ہیں وہ اینٹی کرپشن کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے. ابھی آپ نے ایک شکایت تو کی کہ نیب نے جو ہے وہ حاجی معلوم شیخ کو نہیں بلایا، تو اینٹی کرپشن میں کون سا آپ کو بلایا ان کے خلاف کارروائی؟ دیکھیں جو مجھے یاد پڑتا ہے جو کیس اینٹی کرپشن کے پاس تھا وہی کیس نیب نے ٹیک اپ کیا، اور نیب کے موجودہ قانون میں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ادارے سے کرپشن کے متعلق کوئی اگر کیس ہو تو اس کو وہ ٹیک اپ کر کے بلا سکتے ہیں. تو نیب کے پاس اس وقت جو بھی ڈاکومنٹس ہیں علیم عادل شیخ کے خلاف وہ سارے وہی ہیں جو سندھ میں اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، شواہد اکٹھے کیے تھے. جو دوسری بات آپ نے کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اینٹی کرپشن کا جو شعبہ ہے وہ بھی صوبوں کے پاس ہے، اور وہ قانون اور ادارے صوبوں میں ہونے چاہیے. کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، عدالتوں کا بھی ماحول کچھ مختلف تھا، اوپر جو پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتیں بیٹھی تھیں وہاں بھی کچھ چیزیں اور تھیں. اب تو ایک بات یہ آیا کہ پی ایم ایل ایم بھی کہتی تھی کہ نیب غلط کر رہی ہے، ایون اسد عمر نے کہا کہ غلط کر رہی ہے، شوکت ترین نے کہا کہ غلط کر رہی ہے، عمران خان نے کہا کہ غلط کر رہی ہے. اگر تمام جماعتوں کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ نیب کے ہونے کی وجہ سے اور اس کی کارروائیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں گی اور یہ فیصلہ کریں گی کہ کیا نیب کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو کس شکل میں ہونا چاہیے، اور جو یہ جو کرپشن کے خلاف مقدمات ہیں یا جو قوانین ہیں وہ وفاقی سطح پر کتنے ہونے چاہیے اور صوبوں میں کس طرح ہونے چاہیے. ایک جی صحیح صاحب، سندھ حکومت کا بڑا مطالبہ رہتا ہے کہ این ایف سی میں بڑے پیمانے پر کٹوتی ہوتی ہے. اب آپ کو امید ہے کہ وہ کٹوتی نہیں ہوگی. دوسرا، اگست میں شہباز شریف کراچی آئے تھے تو کہہ رہے تھے کراچی کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، یہاں ایک نہیں 3 سے 4 میٹرو چلنے چاہیے اور شہر کو میں بڑے پیمانے پر ترقی دوں گا. تو وہ ان کو ایک آدھ روز میں دورہ متوقع شاید کراچی آ رہے ہیں، تو آپ ان کو یاد دلائیں گے شہباز شریف کو وسیم اختر جس طرح احتجاج کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس ہے کہ 2010 میں ہم نے ایک این ایف سی کیا جو اتفاق رائے سے ہوا، جس پہ وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں متفق ہوئی. حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، بلوچستان اور کے پی میں اتحادی حکومتیں تھیں، اور سندھ میں ہماری حکومت تھی.
لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاسی میچورٹی تھی اس کا مظاہرہ ہوا اور ایک NFC ہو گیا. آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں. کوئی حکومت دوسرا جو میرے خیال 8واں ہونا ہے شاید NFC ایوارڈ جو ہے وہ نہیں کر سکی. اس وقت ماحول ایسا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ NFC ایوارڈ ہونا چاہیے. اور جس قسم کی پولیٹیکل میچورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ کہ NFC ایوارڈ پہ اتفاق ہو جائے گا بلکہ جو صوبوں کے خدشات ہیں وہ بھی دور ہوں گے. اور جہاں جن شہروں کے ساتھ جس طرح آپ نے کراچی کا خاص طور پہ حوالہ دیا جہاں جہاں زیادتیاں ہوئی ہیں وہ زیادتیاں بھی ختم ہوں گی. اس کا ازالہ کیا جائے گا امتیاز کو. اس کے بعد آپ یہ فرمائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک بار پھر لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. 2 جلسے کرنے کے بعد وہ ووٹ کے مختلف شرائح بلاک کریں گے, حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا لایا ہوگا حکومت کا واپس آتی ہوگی وقت؟ بھائی پہلے جب پاشا تھا جب سپورٹ تھی کتنے دن 126 دن بیٹھے تھے تب بھی خالی کرسیوں سے خطاب کرتے تھے. جس طرح آئے تھے اس طرح واپس چلے گئے. اب تو کوئی پاشا واشا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے اور بہت ساری ATMs بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کر لے اعلان. لیکن میں آپ کو جو بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ PTI میں جو ٹوٹ پھوٹ مجھے نظر آ رہی ہے نا وہ اتنی حیران کن ہوگی کہ عمران خان کی سوچ ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ جھنڈے جلا رہے ہیں, جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, جو لوگ پاسپورٹ جلا رہے ہیں, اس کے بعد یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کے اندر بھی پاکستان سے محبت ہے, حب الوطنی ہے, وہ ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجے گا اور وہ اس سے نکلے گا. اب جب یہ لوگ کل دوبارہ جائیں گے لوگوں کے پاس اور کوئی کھڑا ہو کے ان سے پوچھے کہ ہمیں بتاؤ کہ پاکستان کا پاسپورٹ آپ لوگوں نے جلایا تھا تو یہ کس منہ سے ان سے ووٹ مانگیں گے, کس منہ سے ان کو جواب دیں گے. تو یہ PTI کے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا ان کا حق ہے, احتجاج کرنا ان کا حق ہے. ابھی تھوڑا تھوڑا نیا جوش ہے, تھوڑا کر لینے دیجئے. لیکن ہفتے 10 دن کے بعد میں آپ سے بھی پوچھوں گا, ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں, نیازی بھی ادھر ہی ہوگا. اگر باہر ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اس کے اندر طاقت ہے. ایک منٹ اس کے بعد سر ہو گیا سر. شہباز شریف کو زیر بندی کے بعد سب سے پہلا اعلان جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ اور مختصر تنظیم میں اضافہ کیا. کیا یہ ضروری تھا پہلی اسپیچ کے اندر؟ اور دوسرا یہ کہ راؤ بختر ستاری صاحب کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جائے گی؟ وہ اہم ذمہ داری کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ بات میں کہہ چکا ہوں. اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا تو پہلے سے یہ تھا مطالبہ کہ منیمم ویج جو ہے 25,000 ہونی چاہیے. اور اگر یہ پورے ملک میں ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی ہے. میں آپ کو وجہ سے بتاؤں کہ جب 16,000 روپے منیمم ویج تھی تو $100 کا تھا اور اس وقت $160 منیمم ویج بنتی تھی. جب ہم نے 25,000 کی تو اس وقت بھی وہ $25,160 بنتے تھے اور غالباً $150 کے قریب کچھ تھا. آج اگر ڈالر کو ہم $160 کو ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 29,000 سے بھی زیادہ منیمم ویج بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 25,000 بھی فی الحال ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن شاید آگے چل کے ہمیں اس میں مزید جو ہے اضافہ کرنا پڑے گا. صحیح بھائی, یہ بس یار اس سب جانتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سیاست میں فوج کی مداخلت اور سیاست میں جو ہے نا عدم رواداری کی وجہ سے ہی سب کچھ آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے قوم کو. یہ بتایا جاتا تھا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آگے بڑھ کر ایک نئی میثاق جمہوریت جو ہے نا وہ پر دستخط کرنے جا رہے ہیں. اس میثاق جمہوریت کا کیا ہوا؟ یہ رواداری پھر سے ختم ہوگی, پھر سے جو ہے نا وہ انتشار پیدا ہوگا سیاست اور پھر سے جو ہے نا وہ غیر سیاسی قوتوں کو سیاست میں مداخلت کرنے کا موقع فراہم ہوگا. تو کیا یہ میثاق جمہوریت کے لیے کچھ اپوزیشن نے مطلب گنگول کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ فوج اور نہ عدلیہ کوئی غیر آئینی کردار ادا کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے آئینی دائرے کے اندر گئے ہیں تو ہمیں انہیں شاباشی دینی چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ یہ کام نہ ہو جو ماضی میں ہوئے تھے. جو اس وقت سیاسی جماعتیں جس میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے اس کے اندر بہت بہتری آئے گی. لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ضم ہو جائیں گی یا انتخابات مل کر لڑیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انتخابات ہوں گے, جب بھی ہوں, 6 مہینے میں ہوں, 8 مہینے میں ہوں, 1.25 سال میں ہوں, یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی. کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اتحاد ہو جائے کسی کا, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ اور الیکشن لڑیں. الیکشن ایک دوسرے کے سامنے لڑیں گے.
ہم اپنا منشور لے کر جائیں گے, باقی جماعتیں اپنا منشور لائیں گے اور فیصلہ اس ملک کے لوگوں کے پاس ہوگا. تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس ملک کو رائٹ ٹریک پر لانے کے لیے ہوا ہے, آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے ہوا ہے, اس ملک سے جو فاشزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہوا ہے, اور آئین کی پاسداری کے لیے ہوا ہے. اور اگر یہ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری سیاسی جماعتوں کی کامیابی ہوگی. تھینک یو. آخری سوال آپ کو. سب لوگ لاسٹ بال جی, سڑکوں پر تو احتجاج ہو رہا ہے, لیکن اسمبلی کے اندر بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم ریزائن کر دیں گے, ریزائن کر بھی دیے بہت سارے لوگوں نے. سندھ اسمبلی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ سندھ اسمبلی سے بھی ریزائن کرتے ہیں تو کس طرح چلے گی حکومت بغیر اپوزیشن کی؟ پہلی بات یہ ہے جو میرا خیال ہے کہ استعفے ابھی تک تو نہیں پہنچے, شاید منظور نہیں ہوئے. حالانکہ قائم مقام اسپیکر انہی کا ہے, اور کس قسم کا آدمی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, آئین شکن آدمی ہے. اگر قانونی طور پر دیکھیں نا آپ, آئینی طور پر اس میں یہ ہے کہ ہر ممبر اپنا استعفیٰ ہاتھ سے لکھ کے دے گا اسپیکر کو, اور اسپیکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے کہ جو استعفیٰ اس کے پاس آیا ہے وہ ممبر نے اپنی مرضی سے دیا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے اسپیکر کی. اگر آپ یہ استعفے دیکھیں تو یہ پہلے سے پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پر ایک فارمیٹ تھا, اس کی کاپیاں نکالی گئی اور اس کے اوپر تمام ممبرز کے نام لکھے گئے اور پھر اس کے اوپر دستخط لیے گئے. تو میری رائے میں یہ استعفے قانونی طور پر, آئینی طور پر درست نہیں ہیں. اگر دینے ہیں جو ان کا حق ہے چاہیں تو اپنے اپنے ہاتھ سے ممبرز استعفیٰ لکھیں, جا کر اسپیکر کے ہاتھ میں دیں اور اسے کہ مہربانی کریں میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, میرا استعفیٰ قبول کر لیں. تو جہاں استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے وہاں پر بائی الیکشنز ہوں گے, اور پی ٹی آئی کی مرضی ہے اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے استعفے دینے سے یہ ضرور ہوگا کہ جو کچھ عجیب مخلوق اسمبلیوں میں آ گئی ہے, جنہیں نہ سیاست کا پتہ ہے, نہ آئین کا پتہ ہے, نہ اخلاقیات کا پتہ ہے, نہ قانون کا پتہ ہے, اس سے یہ اسمبلیاں ضرور پاک ہو جائیں گی. بسم اللہ کریں, استعفے دیں تاکہ ضمنی الیکشن ہو, ان کو اپنی مقبولیت کا بھی پتہ چلے اور اپنی حیثیت کا پتہ چلے. تھینک یو.